جو آدمی حرام طریقے سے اپنے پیٹ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ رمضان ہم کیوں گزارتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، اس میں روزہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ اور اگر روزے میں ہم سحری بھی حرام پیسوں سے کھائیں اور افطاری بھی حرام پیسوں سے کریں تو ہمارا روزہ قبول ہوگا کیا؟ صدقہ بھی دے رہے ہیں مسجد میں انہی حرام پیسوں سے، تو یاد رکھیں کہ حرام پیسوں سے اللہ تعالیٰ نہ صدقہ قبول کرتا ہے، حرام پیسوں سے نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں افطاری اور سحری سے رکھا گیا روزہ قبول ہوتا ہے۔ حرام پیسے جب پیٹ میں جاتے ہیں، حرام لقمہ جاتا ہے تو اللہ کے ہاں نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ حرام لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ کے ہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ حرام پیسوں سے آدمی حج پہ جائے، عمرے پہ جائے تو بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو اتنا بڑا وبال ہے یہ، لیکن آج یہ حالت ہے جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ اور ہماری خواتین بھی ماشاءاللہ کبھی ان کو پوچھنے کی نوبت نہیں آتی، بیٹا تو دکان پر جو دکانداری کر رہا ہے وہ صحیح تول کر بیچتا ہے نہیں بیچتا ہے؟ وہ تو کہتی ہے کہ بس تو پیسے لا کر دے، شوہر کو کہتی ہے بس تو پیسے لا کر دے، کسی طریقے سے بھی کما۔ اور وہ اس حرام کی نحوست ہے کہ ہمارے دماغ سے یہ چیز ہی نکل گئی ہے کہ حرام کی نحوست ہوتی ہے، حرام سے وبال آتا ہے۔ اور یہ نتیجہ اس کا ہے کہ آج گھروں سے برکتیں اٹھی ہوئی ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، اور گھر میں برکت نہیں ہے۔ تو جب ہم نے اپنے آپ کو حرام سے نہ بچایا تو پھر برکتیں تو اٹھیں گی۔ تو اس لیے ایک اہم عبادت رمضان مبارک کی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں۔ اچھا، حرام صرف کاروبار میں نہیں ہے، ملازمت میں بھی سینکڑوں طرح کے حرام ہیں۔ ایک بڑی تعداد ملازم پیشہ وہ حرام طریقے سے کما رہی ہے۔ آپ کے پیسے پھنسے ہوئے، کہتے ہیں بھائی آپ کو پیسے اس وقت ملیں گے جب اتنے پیسے جب دو گے۔ رشوت کا بازار گرم ہے۔ درمیان میں ایک بندہ کمیشن پہ کام کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کام ہی اس کا یہ ہے کہ رشوت یہاں سے لے کے وہاں پہنچانا۔ وہ بھی بڑا خوش ہے کہ بھائی مجھے بھی دن کی اچھی دیہڑی لگ جاتی ہے۔ تو یہ سارے سرکاری دفاتر میں آپ جب دیکھیں کمیشن ایجنٹ بیٹھے ہوئے، اور ان کا کام ہی کیا ہے؟ یہاں سے رشوت لی یہاں پہنچا دی، وہاں سے رشوت لی یہاں پہنچا دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا، ہر مسلمان نے حدیث سنی ہوگی، الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا لینے والا جہنم میں۔ اب اس کو آپ چائے پانی کا نام دو یا آپ اس کو مٹھائی کا نام دو، تو رشوت مٹھائی سے حلال تو نہیں ہو جائے گی نا۔